بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج 23 فروری ہے اور آج لاہور ہائی کورٹ میں ٹریبونل کے سامنے پیش ہوئے پرویز رشید صاحب، ان کے جو ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے، اس کے خلاف ان کی اپیل پر فیصلہ ہونا تھا۔ 9 بجے ایگزیکٹلی وہ پہنچ گئے تھے کمرہ عدالت میں اور اس کے بعد 2.25 گھنٹے تک مسلسل یہ سماعت جاری رہی اور 11:15 بجے بہت تفصیل سے تمام فریقین کو، تمام وکیلوں کو سننے کے بعد جسٹس شاہد وحید صاحب نے 3 الفاظ پر مشتمل فیصلہ سنایا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ the appeal is dismissed۔ یہ فیصلہ کس بنیاد پر سنایا گیا، دلائل کیا دیے گئے تھے دونوں جانب سے، اور وہ گراؤنڈ کیا بنی جس کی وجہ سے یہ جو اپیل ہے وہ مسترد ہوئی۔ یعنی بہت سارے آرگیومنٹس آئے۔ 7 آرگیومنٹ جو ہیں وہ خالد اسحاق خان صاحب نے دیے جو کہ پرویز رشید صاحب کے وکیل تھے۔ کوئی 3-4 بڑے آرگیومنٹ جو ہیں وہ دیے ہیں اعظم تارڑ صاحب نے، اور پھر اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی آرگیومنٹس آئے۔ تو یہ آرگیومنٹ کیا تھے اور کس آرگیومنٹ کو بنیاد بنا کون سی آرگیومنٹ بنیاد بنی؟ ظاہر ہے یہ تجزیہ ہے یا قیاس ہے کہ یہ آرگیومنٹ بنیاد بنی ہوگی کیونکہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی۔ تو وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لیتا ہوں آج کی کارروائی۔ کمرہ عدالت جو تھا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پرویز رشید صاحب اور ان کے وکلاء کا پینل پورا موجود تھا، دوسری طرف بھی 8-10 وکلاء کا پینل موجود تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس کیس کو سننے کے لیے آئے تھے۔ صحافیوں کی بھی پوری اسٹرینتھ موجود تھی جو اس کو کور کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو کمرہ عدالت جو تھا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور جس ماحول میں اس کا آغاز ہوا، خالد اسحاق خان، میں نے آج ویسے ان کو پہلی دفعہ آرگیومنٹ دیتے ہوئے سنا ہے اور بڑے ہی قابل وکیل دکھائی دیے ہیں، بڑے بہترین طریقے سے اپنے آرگیومنٹ انہوں نے پیش کیے۔ پرویز رشید صاحب کے آرگیومنٹ کی طرف سے انہوں نے کیس یہ لڑا، اگرچہ وہ کیس ہار گئے لیکن آرگیومنٹ دینے کا انداز بہت شاندار انداز میں انہوں نے اپنا کیس لڑا۔ اب میں سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے 7 آرگیومنٹ کیا تھے خالد اسحاق خان صاحب کے۔ پہلا آرگیومنٹ یہ تھا ان کا کہ اگر ہم نادہندہ تھے تو پھر لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہمارے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اگر ہم نے پیسے دینے تھے پنجاب ہاؤس کے تو جناب ہمارے خلاف کارروائی کہاں ہے؟ تو یہ پوائنٹ ان کا یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے تھا کہ ہم نے پیسے دینے ہی نہیں تھے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، کلیم کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ دوسرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جب نوٹسز ہمارے علم میں آئے کہ ہمیں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم بچا تھا کہ ہم کسی عدالت میں جا کے آرگیو کرتے کہ جناب یہ غلط ہے، یہ نوٹسز صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کسی عدالت کے پاس جا کے آرگیو کرنے لگتے تو پھر ہمارے پاس وہ تاریخ نکل جاتی الیکشن لڑنے کے لیے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے پیسے جمع کرا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ریٹرننگ آفیسر سے کہ ہمیں موقع دیں، 24 گھنٹے دیں، ہم پیسے جمع کرا دیتے ہیں، اپنا کیس ہم بعد میں لڑ لیں گے۔ یہ دوسرا آرگیومنٹ تھا ان کا۔ تیسرا آرگیومنٹ انہوں نے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امیدوار کوئی بھی الیکشن جو لڑنا چاہتا ہے وہ کسی بھی مرحلے پر اپنے ذمے جو واجب الادا پیسے ہیں وہ جمع کرا سکتا ہے کسی بھی وقت۔ تو اس لیے اگر وہ آج بھی جمع کرا دیتا ہے، الیکشن سے پہلے وہ جمع کرا دیتا ہے، تو اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ان کا پوائنٹ نمبر 3 تھا۔ چوتھا نقطہ جو خالد اسحاق خان صاحب کا تھا، اور اس دوران جب خالد اسحاق خان دلائل دے رہے تھے تو ان کے ساتھ اعظم تارڑ صاحب کھڑے رہے اور وہ ان کی سپورٹ کرتے رہے کہیں کہیں پر، لیکن اپنے آرگیومنٹ انہوں نے بعد میں دیے۔ وہ مسلسل اعظم تارڑ صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ پرویز رشید نے یہ واضح کیا ہے کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ میں نے پیسے ادا کرنے ہیں۔ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میرے علم میں ہی نہیں تھا، اس لیے یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس کے زمرے میں نہیں آتا۔ یعنی اگر وہ جانتے بوجھتے یہ اس بات کا اظہار وہاں پر نہ کرتے کہ میں نے پیسے ادا کرنے ہیں لیکن میں نے نہیں کیے، اگر وہ جان بوجھ کر انہوں نے وہ کرتے تو یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا اور ان کا یہ پوائنٹ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے، تبھی ان کو پیسے جمع کرانے کی اجازت دی گئی تھی، تو اس لیے یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ نہیں ہے۔ یہ ان کا چوتھا پوائنٹ تھا جو کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا۔ پانچواں نقطہ یہ تھا کہ میں کراس چیک جو ہے وہ ڈپازٹ کرانے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کیش چاہتے ہیں تو میں 1 گھنٹے میں کیش بھی ڈپازٹ کرا سکتا ہوں۔ یہ کراس چیک میں نے ساتھ لگائے ہیں اپنے فائل کے، اور کراس چیک جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم جمع کرا سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ماضی میں، اور پھر یہاں پر انہوں نے کافی آدھا گھنٹہ تقریباً لیا، ماضی کی تمام ججمنٹس کو ڈیٹیل سے انہوں نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے کہا کہ کس ججمنٹ میں کسی بھی امیدوار کو واجبات کے نادہندہ ہونے کی وجہ سے روکا گیا تو وجہ کیا تھی، اور اگر اس کو اجازت دی گئی تو وجہ کیا تھی۔
تو انہوں نے دونوں طرح کے کیسز کو پریزنٹ کیا. انہوں نے حمید اکبر نوانی کے کیس کے بارے میں بات کی کہ واسا کے پیسے واجب الادا تھے ان کے ذمے, ان کو روکا گیا, لیکن اس کی گراؤنڈز کیا تھیں. رائے حسن نواز خان, ان کو ڈسکوالیفائی بعد میں کیا گیا, لیکن اسکروٹنی کے لیول پر ان کو اجازت دے دی گئی. رائے حسن نواز کھرل جو ہیں انہوں نے بھی پیسے دینے تھے, وہ بھی ان کے ذمہ واجب الادا تھے. تو انہوں نے کئی ججمنٹس کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ ان ججمنٹس کی بنیاد پر پرویز رشید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دینی چاہیے, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہو کہ یہ غلط ہے, یا اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو وہ پھر الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور 7واں پوائنٹ ان کا یہ تھا, آرگیومنٹ یہ تھا کہ اگر کل کو ثابت ہو جائے کہ یہ جو کمرہ میری ملکیت میں تھا, میری سے مراد ظاہرہ پرویز رشید تھی, کہ اگر یہ کمرہ پرویز رشید کی ملکیت میں تھا ہے تو وہ ظاہرہ سینیٹرشپ چھوڑ دیں گے. لیکن اگر یہ ثابت نہ ہوا اور یہی ثابت ہوا کہ انہوں نے کوئی کمرہ نہیں رکھا ہوا تھا, تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یعنی آج آپ ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیں گے اور کل کو ثابت ہو جائے کسی عدالت سے کہ نہیں جی یہ پنجاب ہاؤس غلط کہہ رہا ہے, انہوں نے تو کوئی کمرہ نہیں رکھا ہوا تھا, ان کے نام پر تو کوئی کمرہ نہیں تھا, تو پھر کیسے ازالہ کیسے ہوگا اس کا؟ یہ ان کا 7واں آرگیومنٹ تھا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرگیومنٹس یہ تھے پرویز رشید صاحب کے وکلاء کے کہ یہ جو کمرہ ہے پنجاب ہاؤس میں یہ پرویز رشید صاحب نے کوئی نہیں رکھا ہوا تھا جی, یہ صرف ان کے اوپر ایک الزام ہے. یہ بعد میں پرویز رشید صاحب نے میڈیا سے گفتگو میں بھی کہا کہ یہ ان کے اوپر ایک الزام ہے, کمرہ انہوں نے کوئی نہیں رکھا ہوا تھا. ان کے پاس وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو ہے وہ A30 یا کچھ بتا بھی رہے تھے کہ ان کے پاس ایک لاج تھی, تو ان کو اس کی کیا ضرورت تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ الیکشن لڑنا ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم جا کر عدالت سے میں اس کو کنٹیسٹ کریں, اس لیے ہم پہلے پیسے جمع کرانے, اپنا مسئلہ ہم بعد میں حل کرتے رہیں گے. یہ ان کا نقطہ تھا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے 3 آرگیومنٹس دیے اس کے بعد, یعنی 7 آرگیومنٹس وہ آ گئے, 3 آرگیومنٹس اور آئیں گے. وہ 3 آرگیومنٹس کیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے؟ پہلا تو وہ یہ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں ایسی بے شمار ججمنٹس موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتوں نے الیکشن لڑنے کے لیے نرم گوشہ اختیار کیا. بعد میں اگر وہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے جا کر خود ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. یعنی عدالتوں نے کہا کہ چلیں اس کو الیکشن ارینا سے آؤٹ نہیں کرتے, اس کو الیکشن لڑنے دیتے ہیں, اور بعد میں پھر اگر یہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے درخواست گزار الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے, اس کو ڈسکوالیفائی کرا دے. لیکن الیکشن لڑنے کی اجازت دی, نرم گوشہ اختیار کیا عدالتوں نے, ایسی ججمنٹس موجود ہیں. یہ کہا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. دوسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ کل کو اگر یہ ثابت ہو جاتا, اور یہ بات انہوں نے بھی کی تھی خالد خان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ کل کو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو کمرہ پنجاب ہاؤس میں بک کیا گیا تھا اس پر کہیں پرویز رشید صاحب کے دستخط نہیں تھے, یعنی نہ تو پرویز رشید کے دستخط سے ہوا تھا, نہ ان کی درخواست پر ہوا تھا, نہ کہیں پر ثابت ہوتا ہے, تو اسے کمپنسیٹ کیسے کیا جائے گا؟ اور تیسرا اور آخری پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو ایرینا آف الیکشن سے آؤٹ ہی کر دیا جائے تو وہ کہاں جائے؟ یعنی آپ نے اس کا بنیادی حق ہی سلب کر لیا, اس کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا, تو اس کا ازالہ تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ والے الیکشن تو پھر دوبارہ آئیں گے نہیں, تو اس کا کمپنسیشن کیا ہوگی؟ یہ ان کا آخری پوائنٹ تھا. تو ان تفصیل سے سننے کے بعد, یہ ظاہر ہے میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ججمنٹس کا حوالہ دیا اور چیزیں کی, تو اس میں کافی ٹائم کنزیوم ہوا, لیکن میں آپ کو اس کی سمری بتا رہا ہوں اور پوائنٹس بتا رہا ہوں. پھر ان کو تفصیل سے سننے کے بعد ان کے جو تیسرے بڑے وکیل ہیں احسن بھون صاحب, ان سے جسٹس صاحب نے پوچھا, جسٹس شاہد وحید صاحب نے, کہ جی بھون صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ تو بھون صاحب نے کہا کہ جناب کل آپ نے فرمایا تھا کہ there are too many chefs in this case, تو میں جو ہے وہ سارا معاملہ ماسٹر شیف پہ چھوڑتا ہوں, میں اس میں خود اپنی اس ریسیپی میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد جناب یہ ہو گئے ایک سائڈ کے آرگیومنٹ مکمل. پھر دوسری سائڈ کے آرگیومنٹ کے لیے شہزاد شوکت صاحب آئے. اب شہزاد شوکت صاحب وکیل ہیں کس کے؟ وہ جنہوں نے کمپلینٹ کی تھی پرویز رشید کے خلاف, ایم پی اے پی ٹی آئی کی ایم پی اے زینب, ان کی طرف سے یہ وکیل پیش ہوئے شہزاد شوکت صاحب. شہزاد شوکت صاحب نے 3 پوائنٹس دیے, 3 آرگیومنٹس پیش کیے. وہ تینوں آرگیومنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر اس کے بعد انہی کے معاون وکیل سعد رسول صاحب نے بھی 3 آرگیومنٹس دیے. تو پہلے سن لیجئے شہزاد شوکت صاحب نے ان آرگیومنٹس کی جو پہلے دیے گئے تھے پرویز رشید صاحب کے وکلاء کی طرف سے, ان کے جواب میں کیا کہا. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے, پرویز رشید نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے یہ تسلیم کیا تھا کہ میں نے پیسے جمع کرانے ہیں, مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیں, اور اب یہاں کے یہ مکر گئے ہیں اور یہاں کر یہ کہہ رہے ہیں کہ چل کمرہ تو میں نے بک ہی نہیں کیا ہوا تھا, یہ میری لائبلٹی ہی نہیں ہے. اچھا, دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا, دوسرا پوائنٹ ان کا کراس چیک کے حوالے سے تھا. پہلے کہا گیا تھا خالد اسحاق خان کی طرف سے کہ جی میں کراس چیک جمع کرانے کے لیے تیار ہوں.
تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا, ڈیفینیشن پڑھ کے سنائی انہوں نے, قانون کا حوالہ دیا, کتاب کھول کے پڑھا. انہوں نے کہا جی کراس چیک جو ہے, کراس چیک از نیور اے لیگل ٹینڈر. کراس چیک کو آپ ایک لیگل ڈاکومنٹ تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو باؤنس بھی ہو سکتا ہے. آج آپ کراس چیک جمع کرا کے الیکشن لڑ لیں, سینٹر منتخب ہو جائیں اور چیک باؤنس ہو جائے, اور بعد میں آپ جو ہے وہ کون آپ سے پیسے وصول کرے گا؟ تو کراس چیک جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ کراس چیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ پیسے جمع نہیں کرانا چاہتے, اور اگر آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ پیسے جمع کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پے آرڈر جمع کرانا چاہیے تھا کراس چیک کی بجائے. تو آپ نے پے آرڈر جمع کیوں نہیں کرایا؟ یہ دوسرا آرگیومنٹ اٹھایا شہزاد شوکت صاحب نے. اور اس کے بعد جج صاحب نے بھی پوچھا کہ کہاں جمع ہونا چاہیے تھے. انہوں نے کہا کہ کنٹرولر کے پاس جمع ہونا چاہیے تھے یا بینک اکاؤنٹ میں جمع ہونے چاہیے تھے. پھر پوچھا گیا کہ پنجاب ہاؤس کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے؟ اس پر جواب ملا کہ جی ہاں, نیشنل بینک ہے جہاں پر یہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں. تو پھر جج صاحب نے پوچھا کہ کیا پیج نمبر 42 پہ جو اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے یہی ہے؟ تو جواب ملا کہ جی ہاں, ان کے پاس یہی ہے, جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ یہی ہے. تیسرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہاں سے آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہاں سے پھر کیس کا رخ تبدیل ہو گیا. شہزاد شوکت صاحب کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے ذمہ پی ٹی وی کی بھی ایک لائبلٹی ہے, یعنی وہ صرف پنجاب ہاؤس کی لائبلٹی نہیں ہے, ان کے ذمہ ایک پی ٹی وی کی لائبلٹی بھی ہے. تو جج صاحب نے پوچھا کہ اب آپ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ریز کر رہے ہیں, یعنی آپ نیا پوائنٹ لے کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں, میں ایک آبجیکشن نیا پوائنٹ, ایڈیشنل پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر شوکت صاحب سے جو ہے وہ مائک لے لیا ان کے معاون وکیل سعد رسول صاحب نے, اور اس پوائنٹ کو سعد رسول صاحب نے ایکسپلین کیا. سعد رسول صاحب نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے عطاء الحق قاسمی کیس میں, جس میں عطاء الحق قاسمی صاحب کے ذمے جو 19 کروڑ روپے بنتے تھے جو واپس کرنے تھے انہوں نے, کیونکہ ان کی جاب انلیگل تھی اور وہ اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ہوئی تھی اس وقت کے انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب کے ذریعے سے, اور وہ ان کو جو تنخواہ ملتی تھی اس پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ یہ پیسے آپ واپس کریں, اور اس کا 20% جو ہے وہ پرویز رشید صاحب نے جمع کرانا تھا, اور پرویز رشید صاحب نے اس ججمنٹ کے باوجود وہ پیسے جمع نہیں کروائے ہوئے ہیں. تو چونکہ انہوں نے پیسے جمع نہیں کرائے تو یہ بھی ان کی لائبلٹی ہے, اور انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ ان کی لائبلٹی ہے. یہ سعد رسول صاحب کا آرگیومنٹ تھا. دوسرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ الیکشن جب آپ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک کلوز ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف آپ کے ذمے کوئی واجب الادا پیسے تو نہیں ہیں. تو انہوں نے وہاں پر نہیں لکھا کہ میرے ذمہ واجب الادا پیسے ہیں, وہاں پر ان کو کہنا چاہیے تھا کہ پی ٹی وی کے پیسے میں نے ادا کرنے ہیں. انہوں نے چونکہ نہیں کہا تو یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہو گیا. اب تیسرا جو پوائنٹ تھا سعد رسول صاحب کا وہ یہ تھا, انہوں نے قانون کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر کسی شخص نے کوئی بیان حلفی جمع نہیں کرایا یا اس بیان حلفی میں جھوٹ بولا ہے تو بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں, تو اس لیے بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے چاہیے. یہ 3 آرگیومنٹ جو ہیں وہ دیے سعد رسول صاحب نے. اب یہاں پر دونوں پارٹیز کے آرگیومنٹس مکمل ہو گئے. اب جسٹس شاہد وحید صاحب نے بلایا جو پنجاب ہاؤس کے کنٹرولر تھے, نمائندے تھے, ان کو کہ وہ آ کر کچھ چیزوں کو واضح کریں. ان سے پوچھا جج صاحب نے کہ روم جو ہے وہ کب الاٹ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ 2011 سے 2018 تک. تو پھر جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کس طرح ریزرویشن ہوتی ہے. انہوں نے کہا کوئی سی ایم ہاؤس سے فون کرتا ہے یا سی ایم ہاؤس سے ریزرویشن ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر ریزرویشن ہو جاتی ہے. پھر جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے ریکارڈ جمع کرا دیا ہے 2011 سے 18 تک. انہوں نے کہا جی میں نے 13 سے 18 تک کا جمع کرا دیا ہے. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ لیکن ڈسپیوٹ تو 2011 سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی 2011 سے ہے لیکن میں نے ریکارڈ یہ جمع کرایا ہے, اگر آپ کہیں گے تو وہ ریکارڈ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو نوٹس کیسے بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو کوریئر کے ذریعے نوٹس بھیجا تھا, اور کوریئر کی جو رسیدیں ہیں کوریئر سروس کی لیپرڈ کے ذریعے بھیجا تھا. تو لیپرڈ کی جو رسیدیں ہیں وہ ساتھ میں اٹیچ کر دی گئی ہیں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ یہ تو بہت ساری رسیدیں اٹیچ ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جن کو نادہندگان کو نوٹسز بھیجے گئے تھے ان سب کی اٹیچ ہوئی ہیں, لیکن پرویز رشید صاحب کی رسید پر ٹیگ لگا ہوا ہے. تو پھر جسٹس صاحب نے اس کو دیکھ لیا ٹیگ کو کھول کے. یہاں پر ان کا کام مکمل ہو گیا, اور آخر میں جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب جو وہیں پر کھڑے ہوئے تھے کافی دیر سے, ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کہنا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جی سعد رسول صاحب نے جو ہے وہ مینشن کر دیا ہے چیزوں کو، لیکن انہوں نے ان کا پوائنٹ تھوڑا سا دہرایا عطاء اللہ قاسمی کے حوالے سے، اور پوائنٹ کو ریز کیا کہ عطاء اللہ قاسمی کے کیس میں یہ نادہندہ ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے میں وہاں میرے دستخط نہیں ہے، تو یہ چیریٹی کے طور پر کمرہ کسی کو دیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس طرح کے پوائنٹس ریز کیے، اور آخر میں پھر پوچھا جسٹس صاحب نے اعظم نذیر تارڑ سے کہ اعظم نذیر تارڑ جب ذرا آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ عطاء الحق قاسمی والا جو معاملہ ہے اس میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو عطاء الحق قاسمی کے معاملے پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کوئی لفظ نہیں کہا، انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا، صرف انہوں نے اپنے جو پریویس آرگومنٹس تھے ان کو دہرایا۔ سب کچھ سننے کے بعد جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک لفظ کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اوکے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا the appeal is dismissed۔ جیسے ہی کہا اپیل از ڈسمسڈ، جج صاحب اٹھ کر چلے گئے، اور وہاں پر کمرہ عدالت میں جو ماحول اچانک سے بنا ہوا ہوگا، شور مچا ہوگا، وہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آخر میں کہ جب پرویز رشید صاحب باہر آئے اور میڈیا سے انہوں نے بات کی تو دو پوائنٹس پر انہوں نے میجرلی اپنی گفتگو کی۔ ایک پوائنٹ ان کا یہ تھا پرویز رشید صاحب کا کہ جناب یہ میرے پاس کوئی کمرہ نہیں تھا، میرے کاغذات دکھا دیں، میرے کوئی ریزرویشن کی رسید دکھا دیں، میرے نام سے میں نے کوئی درخواست کی ہو کہ مجھے یہ کمرہ الاٹ کر دیں، تو میرے نام پر کچھ نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور یہ فراڈ جو ہے 2019 میں ایک ہاتھ سے ایک رجسٹر لکھا گیا ہے، اس رجسٹر میں میرے ذمہ یہ بنا دیے گئے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور پرویز رشید صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کسی اور کے کیوں نہیں بنا دیے گئے، پرویز رشید کے خلاف یہ سازش کیوں ہوئی ہے۔ اینی وے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اس لیے پیسے جمع کرانے کی حامی بھری کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا تھا، ادروائز میں نے اس کو جا کے ابھی کنٹیسٹ کرنا تھا، عدالت میں جانا تھا، اور میں نے بتانا تھا کہ یہ جھوٹ ہے میرے خلاف، میں تو صرف پیسے اس لیے دینے پر راضی ہوا کہ میں الیکشن لڑ سکوں۔ دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا عطاء الحق قاسمی کے حوالے سے، انہوں نے وضاحت دی، انہوں نے کہا کہ عطاء الحق قاسمی جو ہیں ان کے حوالے سے بابا رحمتے کی ایک، یعنی انہوں نے تصحیح کی تھوڑی سی جسٹس ثاقب نثار صاحب کی، اور کہا کہ بابا رحمتے نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کے خلاف میں ٹریبونل میں اس کے خلاف اپیل میں گیا ہوا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میرا وہ اس کیس وہ جو ہے وہ اپیل میں چل رہا ہے، ابھی اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوئی۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آرگومنٹ کو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے استعمال کیوں نہیں کیا۔ اب یہ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی ہے، میری کوشش ہے کہ آج میں انٹرویو کروں کسی ماہر کا، اظہر صدیق صاحب کا یا کسی اور کا، اظہر صدیق صاحب سے بات کریں اور میں ان سے کچھ اس میں لیگل پوائنٹس ہیں کہ کچھ گراؤنڈس لی جا سکتی تھیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے، وہ نہیں لی گئیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اور یہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے رہے کہ جی یہ تو وہی ہو گیا کہ بلایا پاناما میں اور فارغ کیا اقامہ میں، یعنی بلایا آپ کو پنجاب ہاؤس کے معاملے میں اور فارغ کیا عطاء الحق قاسمی کے نادہندگی میں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے قانونی طور پر، تو اس پر رائے جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں لیتا ہوں۔ لیکن پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ یہ بات کرتے پائے گئے۔ میں نے آخر میں پرویز رشید صاحب سے ایک سوال کیا جب اپنی بات انہوں نے مکمل کر لی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ پرویز رشید صاحب کیا آپ نے 2011 سے 2018 تک پنجاب ہاؤس میں کمرہ آکیوپائی نہیں کیا ہوا تھا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جناب جب میرے پاس پارلیمنٹ لاجز میں موجود تھا، انہوں نے یوں کر کے بیگ مجھے دکھایا، انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس یہ اس میں فائلیں ساری موجود ہیں، کہ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، میرے پاس اگر پارلیمنٹ لاجز میں کمرہ موجود تھا تو مجھے یہ بوسیدہ کمرہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے کمرے آکیوپائی کیے جاتے ہیں سینیٹرز یا پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، تاکہ اپنے جو چمچے کھڑنچے ہیں، کوئی کارکن ہیں، ورکرز ہیں، وہ اسلام آباد آتے ہیں تو ان کو ٹھہرا دیا جائے۔ تو عام طور پہ اس طرح سے آکیوپائی کیا جاتا ہے، لوگ کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس یہ کمرے آکیوپائی۔ لیکن پرویز نے کہا مجھے اپنے پاس کمرہ آکیوپائی رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ میرے تو وہ سٹینڈرڈ کا نہیں ہے کہ میں وہاں پر رہتا تو میں نے آکیوپائی کیوں کرنا تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا انہوں نے اس کمرے کو بوسیدہ کمرہ قرار دیا۔ بہرحال پرویز رشید صاحب کے پاس ابھی بھی ایک راستہ موجود ہے کہ وہ آج جو ان کی اپیل ڈسمس ہوئی ہے اس کے خلاف دوبارہ چلے جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ان عدالتوں سے انصاف لینے کا خواہش مند ہی نہیں ہوں، میں یہ نہیں کروں گا۔ ایک آرگومنٹ اس پر اور کچھ وکلاء سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پرویز رشید کے فائدے میں گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ان کے فائدے میں گیا ہے کہ اگر وہ سینیٹر بن جاتے اور بعد میں پتہ چلتا کہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے تو وہ تاحیات نااہل ہو جاتے، تو ابھی تو ان کی بچت ہو گئی ہے
کہ وہ صرف ابھی سینیٹر نہیں بنے تو تاحیات نااہل نہیں ہوئے. ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے. بہرحال آج عدالت میں جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. مجھے امید ہے اور میری کوشش تھی کہ میں آپ کو اس پوری طویل اور جو پیچیدہ کارروائی تھی اس کو آسان اور سادہ الفاظ میں پوائنٹس کی شکل میں سمجھا سکوں, جو میں نے کوشش کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب رہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.